جی ہاں، میں صحابہ کا غلام ہوں، بالکل ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا غلام کہ انبیاء کرام کے بعد روئے زمین پر مقدس ترین جماعت کا غلام، ان پر جان لٹانے والا، ان کی عظمت بیان کرنے والا، ان کو رہنما تسلیم کرنے والا، انہیں رہبر کامل سمجھنے والا، ان کی باتوں پر عمل کرنے والا، ان کی عزت و توقیر کرنے والا، جو ان کے خلاف بولے اس سے لڑ جانے والا، ان کا منہ نوچنے والا، خواہ وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا کیوں نہ سمجھے، کتنا ہی علمی مقام پر کیوں نہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہو، لیکن وہ یاد رکھے کہ جب وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نہیں تو پھر وہ کیسا بڑا ہے۔ ہاں، میں انہی صحابہ کا غلام ہوں جنہیں اللہ رب العزت نے نجات کا پروانہ عطا کیا ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مذہب اسلام بنا کمی بیشی کے ہم تک بلکہ امت تک من و عن پہنچا کر احسان عظیم کیا ہے، جنہوں نے کیسر و کسریٰ کو تباہ و برباد کیا، ان کے غرور کو خاک میں ملایا، جن کی حکومت کا دائرہ کار اتنا انتہائی وسیع تھا، جن کی خلافت 64,65,000 مربع میل پر قائم تھی، جنہوں نے عراق فتح کیا، مصر و لیبیا فتح کیا، خراسان میں داخل ہوئے، یروشلم فتح کیا، شام فتح کیا، اموریہ، شمشاد، طرطوس، صقلیہ کی حدود میں اسلامی جھنڈے گاڑے، ہندوستان میں بھی ان برگزیدہ ہستیوں کے قدم مبارک پڑے اور اسلام کا پیغام امن آیا۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا غلام ہوں جنہوں نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا، جنہوں نے حق و باطل کی مارکہ آرائی میں تعداد و وسائل کم ہونے کے باوجود اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ ہاں، میں صحابہ کا غلام ہوں، وہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، جن کی افضلیت قرآن نے بتلائی ہے، جن کی برتریت احادیث سے واضح ہے، جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، کہیں کہتا ہے اولئک ھم الفائزون، کہیں قرآن کہتا ہے اولئک ھم الراشدون، کہیں کہتا ہے وکلا وعد اللہ الحسنی، اور کہیں بشارت سناتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہاں، میں انہی صحابہ کا غلام ہوں جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، ان لوگوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ ہاں، میں صحابہ کا غلام ہوں۔ کون صحابہ؟ وہی صحابہ جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا، جن کے ایمان کو قرآن نے معیار حق اور کسوٹی قرار دیا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر اہل کتاب اسی طریقے سے ایمان لے آئیں جس طریق سے تم ایمان لائے ہو تو وہ بھی راہ حق پر ہو جائیں گے۔ ہاں، میں اہل بیت صحابہ کرام کا غلام ہوں، مہاجر صحابہ کا غلام ہوں، انصار صحابہ کا غلام ہوں، بدری صحابہ کا غلام ہوں، احدی صحابہ کا غلام ہوں، یرموک میں جنگ لڑنے والے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، عرب اصحاب کا غلام ہوں، غیر عرب صحابہ کا غلام ہوں، غزوہ حنین میں شریک صحابہ کا غلام ہوں، عشرہ مبشرہ میں شامل خلیفہ اور یار غار سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں، خلیفہ دوم فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں، خلیفہ سوم ذو النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں، خلیفہ چہارم فاتح خیبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں، سیدنا طلحہ و زبیر کا غلام ہوں، عبد الرحمن بن عوف کا غلام ہوں، سعد بن ابی وقاص کا غلام ہوں، سعد بن زید کا غلام ہوں، اور ابو عبیدہ بن الجراح کا غلام ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ اور حضرت عباس کا غلام ہوں، فاتح عرب و عجم کاتب وحی بحری بیڑے کے مجد خال المومنین و امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں، مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرانے والے حسن ابن علی کا غلام، اور یزید کی امارت تسلیم نہ کر کے اور باطل کے آگے نہ جھک کر بھوکے پیاسے اپنے بچوں سمیت اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے حضرت حسین ابن علی کا غلام ہوں، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اللاتی بھائی محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کا غلام ہوں۔ ہاں، میں گورے صحابہ کا غلام ہوں، کالے صحابہ کا غلام ہوں، مفسر صحابہ کا غلام ہوں، مجتہد صحابہ کا غلام ہوں، محدث صحابہ کا غلام ہوں، صحابیات کا غلام ہوں، امہات المومنین کا غلام، مجاہد صحابہ و صحابیہ کا غلام ہوں، انس بن مالک کا غلام، ابو ہریرہ کا غلام، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، حضرت سمیہ کا غلام، اللہ کی تلوار خالد سیف اللہ کا غلام، جی خولہ بنت ازور کا غلام ہوں، زید بن حارث کا غلام، عبداللہ بن عمر کا غلام، نبینہ صحابی عبداللہ بن ام مکتوم کا غلام، وسیل الملائکہ حضرت حنظلہ بن ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام، دریاؤں میں گھوڑے دوڑانے والے صحابہ کرام کا غلام،
پہاڑوں پر چلنے والے صحابہ کا غلام، صحرا و بیاباں عبور کرنے والے صحابہ کا غلام، ہاں کم و بیش 1,44,000 صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کا غلام ہوں، اور اس غلامی پر مجھے بے انتہا فخر ہے۔ یاد رکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم سے لاکھ درجہ بہتر ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ان کے آگے، وہ اعلیٰ ہیں، برتر ہیں، عرفہ ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہماری سوچ اور فکر سے کافی بلند ہے۔ ہم انہیں عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا احترام ہمارے دلوں میں بستا ہے، ان کے صادق و عادل ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنا ہم گناہ عظیم سمجھتے ہیں، اور جو ان کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے اسے اسلام سے خارج تصور کرتے ہیں، اور علی اعلان کہتے ہیں جو ہمارے صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ ہاں اگر صحابہ کی تنقیص کرنے والا ظاہری طور پر اسلامی حلیے میں ملبوس کوئی فرد خود کو اسلامی علوم و فنون کا ماہر کہتا ہے، ہم اسے ماہر نہیں جاہل و اجہل سمجھتے ہیں۔ اگر وہ خود کو محدث کہتا ہے ہم اسے محدث ناپاک سمجھتے ہیں۔ اگر وہ خود کو خطیب العصر کہتا ہے تو ہم اسے تنقیص صحابہ کے جرم میں ذلیل العصر انسان گردانتے ہیں۔ ہم غلامان صحابہ ایسے لوگوں کو دھتکارتے ہیں، انہیں صحابہ کی تنقیص کے جرم میں مجرم سمجھتے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے، جو ان کی تنقیص کرتا ہے، جو انہیں باغی کہتا ہے، جو انہیں کافر کہتا ہے، جو ان کے ایمان کا محاسبہ کرتا ہے، انہیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کو تو کلہم عدول کا پروانہ حاصل ہے، وہ تو بخشے بخشائے ہیں، انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ نجات حاصل ہے، لیکن توہین صحابہ کے مجرمین تو دنیا میں رسوا ہو ہی رہے ہیں، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ہاں میں انہی صحابہ کا غلام ہوں جن کے بارے میں امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی کی محبت میں بھی غلو نہیں کرتے، نہ ہی ان میں سے کسی ایک سے برات کرتے ہیں اور نہ ہی کسی پر تبرہ کرتے ہیں، اور ہر اس شخص سے بغض رکھتے ہیں جو ان صحابہ سے بغض رکھتا ہے اور ان کی برائی کرتا ہے، اور ہم ہمیشہ ان کا ذکر فقط اچھائی اور خیر و بلائی ہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان صحابہ سے محبت کرنا دین، ایمان اور احسان ہے، ان سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور سرکشی ہے۔ ہاں میں انہی صحابہ کا غلام ہوں جن کے بارے میں لمعات التنقیح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم اور ان کی مدح سرائی کرنا واجب ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی حافظہ اللہ تکملہ فتح الملہم میں لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل و برتر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ کوئی بھی ولی خواہ عبادت و تقوی و پرہیزگاری کے کتنے ہی اعلیٰ مقام پر فائز ہو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں میں انہی صحابہ کا غلام ہوں جن کے اوصاف کی منظر کشی ایک عالم دین نے یوں کی ہے، ان کو اولئک هم الراشدون کے ذریعے راہ راست پر ہونے کی سند دی گئی، کبھی ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ذریعے اپنی رضامندی اور پسندیدگی سے نوازا گیا، تو کبھی ان کو لہم مغفرۃ و اجر عظیم کا مجدہ سنایا گیا، اور کبھی اشداء علی الکفار رحماء بینہم سے ان کے دینی مزاج اور افتاد طبع کا تذکرہ کیا گیا، تو کبھی تراہم رکعا سجدا سے ان کی عبادت اور ریاضت کو سراہا گیا، کبھی والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، ان آیات کے ذریعے ان کے جذبہ ایثار و سخاوت، کمزوروں سے الفت و محبت اور اخروی فلاح کو بیان کیا گیا، تو کبھی لیغیظ بہم الکفار کے ذریعے ان سے بغض و عداوت رکھنے والے کی جبلت فاسدہ اور قاصدہ، فطرت خبیثہ اور خسیسہ کو اجاگر کیا گیا، کبھی ان کو خیر امہ یا امت وسطہ کے لقب سے نوازا گیا، تو کبھی وکلا وعد اللہ الحسنہ کے ذریعے تمام مہاجرین و انصار سے جنت کا وعدہ کیا گیا، کبھی الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ان کے اصطفاء اور انتخاب کا اعلان کیا، تو کبھی یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ کے ذریعے نبی اور ان کے اصحاب کو محشر کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت کا پروانہ عطا کیا گیا۔ ہاں میں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا غلام ہوں جن کے واسطے سے دین ہم تک پہنچا ہے، جنہوں نے کمال امانت داری سے من نوعان دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ جو لوگ ان پر شک کریں گے تو ان کے دین ہی مشکوک ہو جائے گا، جو لوگ ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں وہ صرف ان کی توہین ہی نہیں کرتے بلکہ کتاب اللہ کو جھٹلاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر وہ کس منہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی مقدس و برگزیدہ جماعت کا سامنا کریں گے، جو ان کو دنیا میں برا بلا کہہ کر خود کو محقق و مجتہد کہلوانا چاہتے ہیں، خطیب العصر والمغرب بننا چاہتے ہیں۔ ایسے خطیبوں اور ان کے حواریوں کو بارگاہ عزدی میں گڑ گڑا کر توبہ کرنی چاہیے، روز محشر کی رسوائیوں سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست کر دے، اور جو لوگ ان کی بارے
میں زبان درازی کرتے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے سلسلے میں اللہ نے ہدایت نہ لکھی تو پھر ان کو نیست و نابود فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔